نوشہرہ میں ایک بدبخت باپ نے زمانہ جاہلیت کی یاد کو تازہ کر دیا، جب لوگ اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر غم و غصے کا اظہار کرتے تھے، جب لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے اور پرسکون طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ بیٹیاں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہیں، بیٹیاں ایک بہت بڑا بوجھ ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس چیز کا لوگوں کو پتہ لگنے لگ گیا کہ بیٹیاں جو ہیں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی پیار کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر سے خوش ہوتا ہے، جس انسان پر بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالتا ہے، اس انسان سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ بیٹی کی پرورش کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے۔ انہی کے گھر میں اللہ تعالیٰ بیٹیوں جیسی نعمت جو ہے اس سے نوازتا ہے۔ لیکن یہ جو بدبخت باپ ہے، اس کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ اپنی بیٹی کو زندہ گور کر دیتا ہے، زندہ دفنا کر آ جاتا ہے۔ علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو شک محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو اپنے بچے کو دفنا کے گیا۔ ریسکیو کو اطلاع کرتے ہیں، ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے بر وقت کارروائی کرتی ہیں۔ جب قبر کو کھودا جاتا ہے تو قبر میں بچی زندہ سلامت موجود ہوتی ہے۔ بچی کو نکالا جاتا ہے، شدید سردی کی وجہ سے بچی کو بخار اور نمونیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچی کو فوری طور پر ریسکیو کر کے ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پر تقریباً 1 ہفتے تک بچی جو ہے زیر علاج ہوتی ہے اور 1 ہفتے کے بعد بچی جو ہے بالکل تندرست ہو جاتی ہے۔ یہ تو اس باپ کی بدبختی ہے، یہ اس باپ کا برا وقت ہے جو شاید اس کے بعد سے اب شروع ہوگا۔ لیکن اس میں ایک اچھی چیز، جب بچی کے والدین نہیں ملے تو میجر وقاص صاحب ہے جنہوں نے اس بچی کو گود لیا، جنہوں نے اعلانیہ اس بچی کو گود لینے کا کہا کہ میں اس کو گود لیتا ہوں، اس کے والدین نہیں ہیں، اور زاروں قطار بچی کو گود میں لیے روتے رہے۔ یہ بہتر ہے کہ بچی ایک محفوظ ہاتھ میں چلی گئی۔ شاید اس بچی کے نصیبوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کچھ لکھا تھا جو اس کو میجر وقاص جیسے انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے سونپ دیا۔ بہت اچھا ہوا کہ اس کے والدین نہیں ملے، اس طرح کے والدین جنہوں نے اس بچی کو مرنے کے لیے زندہ دفنا دیا تھا۔ شاید کچھ گھنٹوں کے بعد یہ بچی اس دنیا سے چلی بھی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ یہ بچی قبر میں موجود تھی، اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بچی زندہ سلامت واپس آئی۔ اب میجر وقاص نے اس بچی کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس بچی کو گود لیا اور اعلانیہ کہا ہے کہ میں اس بچی کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس بچی کی پرورش کروں گا، تربیت کروں گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے جو نصیب ہے وہ اچھے کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے نصیب اچھے کرے اور اس کو زندگی میں کبھی نہ پتہ لگے کہ اس کو جس باپ نے پیدا کیا تھا اس نے اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، بلکہ میجر وقاص جنہوں نے اس کو گود لیا ہے وہی اس کے صحیح باپ ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو اس طرح کے بچوں کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جو چاہتے نہیں ہیں بچے پیدا کرنا اور اس کے بعد ان کو پھینک دیتے ہیں، کبھی کوڑے میں، کبھی نالوں میں، کبھی اس طرح سے درکور کر دیتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بچے قیامت کے دن کس طرح سے ان لوگوں کا گریبان پکڑیں گے اور پوچھیں گے کہ ہمارا کیا قصور تھا، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم لوگوں کو کیوں اس طرح سے پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازے جو واقعی میں اس اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور ہزاروں علاج کروا چکے ہیں، دھکے کھا چکے ہیں، خوار ہو چکے ہیں، لیکن اس نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت سے نوازتے اور ان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ اجازت ہے مجھے، اللہ حافظ۔